اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، آج ہم سورۃ بقرہ کی آیات 211 اور 212 اس کا مطالعہ کریں گے۔ آغاز ہوتا ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ سوال کیجئے، پوچھئے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، اس لیے ہم ترجمہ جمع کے صیغے میں کر رہے ہیں۔ پوچھئے، سوال کیجئے۔ تو ورنہ گرامیٹیکلی سل یہ فعل امر ہے اور صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، جس کا ترجمہ ہوگا گرامیٹیکلی تو سوال کر یا تو پوچھ۔ بنی اسرائیل سے پوچھئے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کم کتنی، آتیناہم ہم نے عطا کی انہیں، آیت بینۃ واضح تعلیمات، ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، ومن یبدل کس نے بدل دیا، نعمت اللہ کی نعمتوں کو، من بعد ما جاءتہ بعد اس کے کہ وہ آپ کے پاس آ گئی۔ نعمت اللہ کی نعمت آپ کے پاس آ گئی۔ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ آیت بینۃ، واضح تعلیم، اور کم کی وجہ سے یہ جمع ہو جائے گی، کتنی ہی تعلیمات ہم نے عطا فرمائیں، اور یہ اللہ کی نعمت تھی آپ کے لیے، تو اس کو کس نے بدل ڈالا؟ اس واضح تعلیم کو مبہم کس نے بنایا، یا اس کو اس راستے سے کس نے ہٹایا جو راستہ آپ کو دکھایا گیا تھا؟ اس کی تشریح میں بعد میں کرتا ہوں۔ ما جاءت ہو، جو آئی، یعنی آ جانے کے بعد، اس کے آ جانے کے بعد پھر کس نے اس کو بدل ڈالا؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جس نے بھی یہ کام کیا ہے نا، بہت غلط کام کیا ہے۔ تو ایسے غلط کاروں کے لیے اللہ کا سزا بڑی سخت ہے۔ ان اللہ، پس اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پہ ایک جگہ یہ بھی آیا اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، لیکن عام طور پہ اللہ تعالیٰ کا جو صفات بیان ہوتی ہیں وہ رحمان، رحیم، رؤوف اور تواب، تو یہ صفات ہیں جو لوگوں کے اندر امید پیدا کرتی ہیں اور جو اللہ کے قریب کرتی ہیں، جو بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بناتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پر امید ہستی قرار پاتا ہے۔ لیکن ان کے لیے جو اختلافات پیدا کریں، جو راہ راست پہ آنا ہی نہ چاہیں، یعنی جو مفادات کے بندے بن جائیں، اللہ نے حکم دیا اتحاد کا، اور اس کے لیے واضح تعلیم عطا فرمائی ہے، یعنی کوئی کسی قسم کا وہ نہیں چھوڑا، رکھنا نہیں چھوڑا۔ تو واضح تعلیم کے باوجود اگر اختلافات ہی کو ہوا دیتے چلے جائیں اور امت میں انتشار ہی پیدا کرتے چلے جائیں اور نان ایشوز کو ایشوز بنا لیں، تو پھر تو راہ راست پر نہ ہوئے نا، تو اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق ہو گئے۔ تو اس لیے یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ کام عہد نبوی سے پہلے بنی اسرائیل نے کیا، اور یہی کام عیسائیوں نے بھی کیا، اور جنہیں نصارہ کہا قرآن مجید نے، اور یہی کام مشرکین مکہ نے بھی کیا، ان کے سرداروں نے بھی، ان کے مذہبی رہنماؤں نے بھی، ان کے لیڈروں نے بھی یہی کام کیا کہ اللہ نے جو تعلیم دی تھی اس تعلیم سے انہوں نے پھیر دیا، اور پھر اختلافات برپا کر دیے، اور اپنی قوم کو انتشار کا شکار بنا دیا، جس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو گئے۔ تو یہی بات اب اس سے ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت، عام طور پہ بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ جی جو آیت جس گروہ کے لیے آئی ہے اسی گروہ پر اس کا اطلاق کیا جائے، اگر وہی خامیاں اور کمزوریاں آج کے مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں
تو ان پر اس کا اطلاق، ان آیات کا اطلاق نہ کیا جائے. یہ ایک رائے ہے اور نقطہ نظر ہے، تو میں اس کو درست نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے راہ ہدایت ہے، اور جن جن خامیوں کی قرآن مجید نے نشاندہی کی ہے وہ اگر یہود میں تھیں تب بھی خامیاں تھیں اور اس قابل اصلاح تھیں، اگر نصارہ میں تھیں تب بھی خامیاں تھیں اور قابل اصلاح تھیں، اور اگر آج مسلمانوں کے ہاں پائی جاتی ہیں تب بھی خامیاں ہیں اور قابل اصلاح ہیں. تو مسلمان اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے کہ جی چونکہ قرآن مجید میں یہ خامی یہود کی بیان کی گئی ہے اس لیے ان کو یہود تک ہی محدود رکھیں، تو ہمارے لیے تو صرف فضائل ہی فضائل بیان کریں. تو یہ بات نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس بات کو یہ رہنمائی ملتی ہے کہ انہوں نے کہا، ایک صحابی نے، حضرت ابو درداء ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید، کہ یہ جو آیات ہیں یہ یہود و نصارہ پہ ہی ان کا اطلاق ہوتا ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اچھے ہیں تمہارے یہ بھائی یہود اور نصارہ کہ جتنا کڑوا کڑوا ہے سارا ان کی طرف اور جتنا میٹھا میٹھا ہے سارا اپنی طرف. تو یہ نہیں ہے. اللہ کا قانون اور ضابطہ سب پہ یکساں نافذ ہوتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، ہاں جی، اور خالق کائنات ہے. تو اس لیے اللہ کے ضابطے کی پابندی سب کو کرنی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو عہد نبوی کے مسلمان معزز ہوئے اور وہ عزت پھر پورے 1000 سال تک چلی. کیوں؟ کہ وہ قرآن کی روح کے مطابق اس پر عمل کرنے والے تھے. خامیاں بھی بعد میں آ گئیں تو، لیکن بہرحال 1000 سال تک تو ہم ساری دنیا سے آگے رہے نا، امام رہے. پھر آخری جو 3 صدیاں ہیں یا 4 صدیاں ہیں وہ پھر کچھ ایک ہی جگہ پہ ٹھہر جانے کی ہیں، پھر باقی جو ہے نا وہ دنیا آگے نکل گئی، ہم پیچھے رہ گئے. کیوں پیچھے رہ گئے؟ تو یہی اسی قسم کی سوچ کی وجہ سے کہ جی یہ نصارہ کے لیے ہیں آیات، یہ یہود کے لیے ہیں، یہ مشرکین مکہ کے لیے ہیں. ہمارے اندر تو، ہمارے لیے تو صرف حلوہ ہی حلوہ ہے، بس ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. جس طرح یہود نے اللہ کو اپنا بنا لیا تھا اسی طرح ہم نے بھی اللہ کو اپنا بنا لیا. ہاں جی، اللہ کے قوانین کی پرواہ نہیں کی لیکن اس کی تعلیمات کو پیش نظر نہیں رکھا. بس یہ کہا کہ چونکہ ہم مومن ہیں اس لیے اللہ کے محبوب ہیں. حالانکہ ایمان کے بھی کچھ تقاضے ہیں. اگر جب ہم ایمان لا کر وہ تقاضے پورے نہیں کرتے تو پھر کیسا ایمان؟ وہ ایمان کیا جو آپ کے اندر عمل صالح پیدا نہیں کرتا. وہ ایمان کیا کہ جو آپ کو دنیا کے اندر معزز قوموں کی صف میں شامل نہیں کر دیتا. انتم الاعلون ان کنتم مومنین، یہ قرآن مجید نے فرمایا کہ تم ہی سربلند اور ممتاز رہو گے اگر تمہارے اندر مومنین کی صفات رہیں، اگر تم مومن رہے. یعنی اب اگر ہم سربلند نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومنین کی صفات سے تہی ہو چکے ہیں، کم ہو گئی ہیں، بہت ہی نیچے درجے پہ ہم آ گئے ہیں. تو اوپر کے درجے پر جانا یہ ہماری ضرورت ہے اور ہماری تعلیم کا تقاضا ہے. قرآن مجید کسی قوم کی اگر خامی بیان کرتا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ خامی ہمارے اندر تو نہیں ہے. اگر وہ ہمارے اندر ہے تو پھر اس سے فوراً نکالنا ہے اس کو اپنے اوپر بھی. گویا میں کہنا یہ چاہتا ہوں آخر میں کہ قرآن مجید کی آیات کا اطلاق اپنے اوپر بھی کرنا ہے. دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر تو یہ خامیاں نہیں آ گئیں. اب اس کو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا خامی آئی ہے، کہ قرآن مجید بھی واضح ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی، اس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ سنت ہے. اگر کوئی اختلافات ہیں اور اگر میں ایک سنت کو اختیار کرتا ہوں، دوسرا دوسری سنت کو اختیار کرتا ہے، تیسرا تیسری سنت کو اختیار کرتا ہے، تو وہ میرے لیے میری نفرت کا مستحق نہیں ہے بلکہ میری محبت کا مستحق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری نبی کی سنت پر عمل پیرا ہے. کیا ہوا
کہ جس سنت پہ میں عمل پیرا ہوں وہ نہیں ہے، لیکن ہے تو سنت مصطفیٰ نا، تو جب وہ سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہے تو اسے میری محبت کا مستحق ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے جو ارباب مذہب ہیں یا اہل مذہب، وہ تشریح اس طرح سے کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ دوسرے کے لیے ہمارے دل میں محبت پیدا ہو، اسی طرح ہم اس کو بھی اپنے جیسا مسلمان سمجھیں، یعنی اپنے ہی گروہ کا ایک فرد سمجھیں، اپنے لیے طاقت اور قوت سمجھیں، وہ اختلافات کو اس طرح سے اٹھائیں گے، نمایاں کریں گے اور بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے کہ اسے آپ کی نظروں سے گرا دیں گے، اپنے سامعین کی نظروں سے گرا دیں گے، اور اس کے قریب جانے سے بھی منع کر دیں گے، اس سے تعلق رکھنے سے بھی روک دیں گے، اور جو ایک فرقے کے لوگ ہیں وہ دوسرے فرقے کے لوگوں کی کتابیں پڑھنے سے بھی منع کر دیں گے کہ یہ تمہارے ایمان کو غارت کر دیں گی۔ اندازہ کرو تو یہ کیا چیز ہے کہ اللہ نے تو اپنی کتاب کو واضح طور پر نازل کیا تھا، اپنی تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کی تھیں۔ اچھا، ایک نقطہ نظر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جی قرآن نہ پڑھے گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن گمراہ کرنے کے لیے آیا خدا نخواستہ؟ اچھا، وہ تعلیم وہ قرآن مجید کی آیت ہی پیش کی جاتی ہے، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ اللہ بعضوں کو تو اس کتاب کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے اور بعضوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اگلی آیت نہیں پڑھتے، اگلی آیت کیا ہے؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، نہیں گمراہ کرتا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے مگر فاسقوں کو۔ فاسق کون ہے؟ جنہوں نے اللہ سے متھا لگا لیا ہے، اللہ کے قانون توڑنے کو اپنی روش بنا لیا ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اللہ کے قانون کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، وہ ہیں فاسق۔ تو جنہوں نے فسق کا راستہ جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر اختیار کیا اور اسی پر پکے ہو گئے، تو انہوں نے تو پھر قرآن مجید سے گمراہ ہی ہونا ہے نا، وہ تو قرآن مجید کی ہدایت پر آنے سے رہے۔ تو اس لیے یہ جو بات ہے کہ جو ماننے والے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو سیکھیں، قرآن کے پیغام کو سمجھیں اور قرآن مجید پہ عمل کریں اور قرآن مجید کی رہنمائی کے اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں، وہ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں قرآن مجید سے؟ اس کے لیے نہیں ہے یہ آیت، جو اطاعت شعار بن کر رہنا چاہیں، بلکہ جو سمجھنا بھی چاہیں، ایون جب آپ غیر جانبدار ہو کر قرآن مجید کو سمجھیں گے، قرآن آپ کے دل کو نورانی کر دے گا، آپ کے نظر کو وسیع کر دے گا، حق آپ کے سامنے آشکار کر دے گا۔ ہاں جی، یہ قرآن مجید کی خوبی اور صلاحیت اور کمال ہے۔ تو یہ بات میں نے کہی کہ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں، بعض لوگ ایسے کہتے ہیں، بعض لوگ ایسے کہتے ہیں، تو جو نفرت پیدا کرنے والے ہیں ان کے پیچھے مت لگیں۔ یہ جو خاص طور پہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، سمجھدار طبقہ ہے، تو یہ ان کے پیچھے مت لگیں، اور بلکہ اپنی جو خدا داد صلاحیت ہے اس کے ذریعے سے روکیں کہ امت میں تفریق نہ پیدا کریں، انتشار نہ پیدا کریں، مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں نہیں، اور ایسے ایسے مسائل پیدا کر کے یہ منظر نہ تخلیق کریں کہ مسلمان آمنے سامنے ہوں، تو بلکہ اتحاد پیدا کریں اور اخوت پیدا کریں، قربت پیدا کریں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور اس کے واضح ہونے میں کوئی امر مانے نہیں ہے۔ امت کا اتحاد سب سے بڑی ضرورت ہے، آج تو خاص طور پہ بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ 56 اسلامی ممالک ہیں اور دنیا میں 65 کے برابر بھی ان کا وزن نہیں ہے، اور اس کے علاوہ آپس میں ہر ملک کے اندر عوام جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں اور انتشار میں مبتلا ہیں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ تو باہر سے کسی دشمن کو آگے مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب آپس میں ہی ایک دوسرے کو مارنے کو لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ جو لوگ یا عوام ان کے پیچھے لگ کر لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، نفرتوں میں اور دوسروں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو وہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ جو اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، امت مسلمہ کو مجتمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی کوششیں
برابر ہونی چاہیے اور ان کے اندر سارے مسلمانوں کی کوششوں کو شامل ہونا چاہیے۔ تو اگلی بات یہ فرمائی کہ زُیّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاۃُ الدُّنْیَا، زُیّنَ مزین کر دی گئی ہے لِلَّذِینَ ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا یہ زندگی ہے، دنیا کی زندگی کہہ لیں اسے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں مومنوں کا، اہل ایمان کا، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور جنہوں نے اللہ کے نافرمانی سے بچ کر اور قانون خداوندی کی حفاظت اور نگہداشت کر کے زندگی گزاری، فوقہم یوم القیامہ، وہ قیامت کے روز ان سے بلند درجے پہ ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ دو مضمون حضرات اس میں آئے ہیں، ایک تو کافروں کے لیے یہ جو دنیا، اب دنیا جو ہے یہ میں نے پہلے بھی واضح کیا ہے، ادنا مقاصد حیات اس کا ترجمہ صحیح بنتا ہے، الحیات الدنیا، یہ مرکب توصیفی ہے، لیکن اس کا ترجمہ کرتے ہیں مرکب اضافی سے دنیا کی زندگی، تو اس سے ذرا معاملہ وہ مطلب گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب الحیات الدنیا یہ ہوگا، اردو میں ہم کہیں گے دنیا ادنا کی مؤنث ہے، اور دنیا کو پہلے لگائیں گے ادنا، حیات کا معنی حیات، ادنا حیات، لیکن اس سے بھی وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، بات واضح نہیں ہوتی، اس لیے ایک لفظ اپنی طرف سے ایڈ کرنا پڑے گا، ادنا مقصد حیات یا ادنا مقاصد حیات۔ ادنا مقاصد حیات کو کافروں کے لیے پسندیدہ بنا دیا گیا ہے۔ اب کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے تو نہیں بنایا، تو انہوں نے، سماج نے بنایا، ان کے حالات نے بنایا، جی ان کی جس ماحول میں وہ پیدا ہوئے اس نے بنایا، اور جس صورتحال جو انہیں ملی جی اس نے بنایا۔ ادنا مقاصد حیات کو کافروں کے لیے دل پسند بنا دیا گیا، مزین کر دیا گیا ہے، یعنی یہ ادنا مقاصد حیات میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے اعلیٰ مقصد حیات کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے اور ان کا مزہ چکھا نہیں ہے، اور ان کے لیے جد و جہد کرنے میں جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ اس سے بے خبر ہیں، اور ادنا مقاصد حیات میں پڑے ہوئے جو کچھ ان کو حاصل ہے، اور جس طرح سے یہ لوگوں کے اوپر مسلط ہیں، اور مال اسباب جمع کرنے کی خواہش ان کے اندر ولولے اور انگڑائیاں لیتی رہتی ہے ہر وقت، اور اسی کے لیے سوچتے ہیں، اسی کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، اور اسی کے لیے کی طلب میں سفر کرتے ہیں، اور اسی میں مر جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ادنا مقصد زندگی۔ تو میں تھوڑی سی اور وضاحت کروں اس میں، کسی اور موقع پہ واضح کروں گا کہ ہمارا جو، ہم ویسے بھی کرتا رہتا ہوں میں، کہ وسائل زندگی کی جد و جہد جو ہے نا، ہم جو عوام کرتے ہیں، تو یہ تو ہماری ضرورت ہے، کیونکہ بنیادی ضرورتیں بھی اسی سے پوری ہوتی ہیں اور اضافی ضرورتیں بھی اسی سے پوری ہوتی ہیں، بچوں کی تعلیم، اس کے لیے صحت کے اخراجات، ان کی پرورش کے لیے اخراجات، سارے کے سارے یہ وسائل حیات نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے۔ اس لیے ایک مطلب واضح کیا میں نے، الحیات الدنیا مرکب توصیفی ہے، اور اس سے ترجمہ بنتا ہے ادنا زندگی، اور ادنا زندگی واضح ہوتی ہے بیچ میں مقصد شامل کرنے سے۔ ادنا مقصد زندگی کو مزین کر دیے گئے ہیں کافروں کے لیے، اور چونکہ ان کے پاس وسائل ہیں اور جمع ہوتے ہی چلے جا رہے ہیں، رخ اس کی طرف ہے، نظام انہوں نے ایسا بنایا ہوا ہے، اس لیے یہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جی مذاق ہی کریں گے نا، جب آپ کو تو مفت حاصل ہو رہا ہے، اب ان کو جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے، اور دوہری اور تیری جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے، حلال پہ بھی رہنا ہے اور محنت کر کے کمانا ہے، اور پھر اس میں سے دوسروں کے اوپر بھی خرچ کرنا ہے۔ جی انہوں نے صرف جمع ہی کرنا ہے، ان کے پاس جو آ رہا ہے جمع استحصال کرنا ہے، جی لوگوں کی محنتوں پر پلنا ہے، اور ان کی جد و جہد کے ثمرات کو سمیٹنا ہے، اور ان کے اندر ایک حصہ ہے جو ان کو پہنچتا رہتا ہے خود بخود، اور اس پہ یہ گلچھرے اڑاتے رہتے ہیں۔ تو پھر مذاق نہیں اڑائیں گے تو کیا کریں گے؟ کیونکہ مقصد زندگی ادنا ہے۔ جی ادنا آدمی جو ہے نا وہ مذاق اڑاتا ہے،
لیکن اعلیٰ آدمی اور اعلیٰ مقصد زندگی رکھنے والا وہ نیچے پڑے ہوئوں کو اوپر اٹھاتا ہے، پیچھے رہ جانے والوں کو آگے بڑھاتا ہے، اس کے دل میں درد ہوتا ہے، وہ انسانوں کے لیے سوچتا ہے، ان کی فلاح اور بھلائی کے کام کرتا ہے۔ یہ تو سنگ دل اور پتھر دل اور نہایت خود غرض لوگ ہیں، تو ان کے لیے ادنا مقصد زندگی ان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے۔ اور اگلی بات ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے وہ بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اب یہاں پہ اتنا ہی بتانا مقصود ہے کہ یہ ارباب مذہب بھی بنے ہوئے ہیں نا، لوگوں کے کو رزق دینے والے اور ان کے حالات ٹھیک کرنے والے اور اس کے بدلے میں نذرانے وصول کرنے والے، تو یہ ان لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہماری رزق میں برکت کر دیں گے اور ہمیں بلاؤں سے حفاظت کر دیں گے اور ہم پر اپنی نظر کرم کر دیں گے۔ تو اللہ نے انہیں یہ بات سمجھائی ہے کہ ان کے ہاتھ میں ککھ نہیں ہے، یہ تو تم نے ایسے ہی اپنے طور پہ فرض کیا ہوا ہے اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے اور نظام انہوں نے ایسا قائم کیا ہوا ہے کہ تمہاری پستی بلندی میں نہیں بدلتی، ان کا عروج جو ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے، تمہاری غربت بڑھتی جاتی ہے، ان کا دولت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نظام انہوں نے ایسا قائم کیا ہوا ہے اور تمہاری مت ماری ہوئی ہے جی۔ اللہ کے پاس ہے رزق کی کشادگی اور کمی اور بیشی کا جو سامان ہے وہ اللہ کے قانون کے مطابق جو اس کائنات میں رائج ہے اس کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ جد و جہد پر منحصر ہے، دو چیزوں پر منحصر ہے، ایک جد و جہد اور دوسرا نظام عدل۔ آپ کے گرد نظام عدل قائم ہو اور ہر بندے کو اس کی محنت کا معاوضہ ملے، تو جو زیادہ محنت کرنے والا ہوگا وہ زیادہ پائے گا، جو کم محنت کرنے والا ہوگا وہ پیچھے رہ جائے گا۔ تو یہ ہے، اس کا کسی اور موقع آیا تو میں انشاءاللہ اور وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہاں پہ اتنا ہی ہے کہ مذہبی یعنی طور پر جو تم نے ہستیاں مقرر کی ہوئی ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہ رزق، نہ برکت، نہ اضافہ، اور نہ کمی کرنا، نہ نقصان پہنچانا اور نہ فائدے دینا، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا ایک قانون ہے، اس قانون کو سمجھ لو تو تمہارے لیے فائدے ہی فائدے۔